السلام علیکم۔ آج کا ہمارا درس حرکات ثلاثہ کے بارے میں رہے گا۔ حرکات ثلاثہ حرکت کی جمع ہوتی ہے حرکات، اور ثلاثہ کہتے ہیں تین کو۔ تو حرکات ثلاثہ کا مطلب ہے تین حرکتیں۔ تین حرکتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ پیش، زبر اور زیر۔ پیش یہ ہوتا ہے، زبر یہ ہوتا ہے، اور زیر کسی حرف کے نیچے آتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ پیش، زبر اور زیر کے تین اور بھی نام ہیں جن کو کہا جاتا ہے رفع، نصب اور جر۔ پیش کو رفع بھی کہتے ہیں، زبر کو نصب بھی کہتے ہیں، اور زیر کو جر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے تین اور بھی نام ہیں۔ ضمہ، فتح، اور کسرہ۔ پیش کو رفع بھی کہتے ہیں اور ضمہ بھی کہتے ہیں، زبر کو نصب بھی کہتے ہیں اور فتح بھی کہتے ہیں، اور زیر کو جر بھی کہتے ہیں اور کسرہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن رفع، نصب، جر اور ضمہ، فتح، کسرہ، ان میں کچھ فرق ہوتا ہے جو آنے والے کچھ دروس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جس حرف پر پیش ہوتا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ رفع سے مرفوع بنا ہے، تو جس حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرفوع، اور جس کے اوپر زبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منصوب، نصب سے منصوب، اور جس کے نیچے زیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور، جر سے مجرور۔ تو جس کے اوپر پیش ہوتا ہے وہ مرفوع، جس کے اوپر زبر یعنی نصب ہوتا ہے وہ منصوب، اور جس کے نیچے زیر ہوتا ہے وہ مجرور۔ رفع سے مرفوع، نصب سے منصوب اور جر سے مجرور۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فتحہ۔ فتحہ میں فا کے اوپر پیش ہے، اس لیے فا مرفوع ہے۔ تا کے نیچے زیر ہے تو تا کو کہیں گے مجرور، اور ہا کے اوپر زبر ہے، ہا کو کہا جائے گا منصوب۔ جس حرف پر پیش ہے وہ مرفوع، جس کے نیچے زیر ہے وہ مجرور، اور جس کے اوپر زبر ہے وہ منصوب۔ رفع، نصب اور جر کے بعد اب ہم سکون یعنی جزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سکون یا جزم، یہ سکون ہوتا ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر سکون یا جزم ہوتا ہے اس کو ساکن یا مجزوم،
اس کو کہتے ہیں سکون یا جزم، اور جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ اب پہلے ہم تشدید کے بارے میں پڑھ لیں، پھر اس کی دونوں کی ایک ساتھ مثال آپ کو سمجھائیں گے۔ تشدید، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مشدد۔ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے ایک ساتھ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ میں میم کے اوپر جزم ہے یعنی سکون ہے، تو میم کو کہیں گے ساکن یا مجزوم۔ میم کے اوپر جزم ہے یا سکون ہے تو اس کو ساکن یا مجزوم کہیں گے۔ للہ میں لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو کہا جائے گا مشدد۔ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہے وہ 2 مرتبہ ہے، جس طرح ہم پڑھیں گے رب، ربن، اس کا مطلب ہے را اور با اور با۔ اب یہ 2 با ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو ایک با کو دوسرے با میں ادغام کر کے اوپر تشدید لگا دیتے ہیں تو اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ حرکات ثلاثہ یعنی پیش، زبر اور زیر کے بعد اب ہم پڑھیں گے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ یہ دیکھیے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زبر الف کی برابر ہوتا ہے، کھڑا زیر یا کی برابر ہوتا ہے اور الٹا پیش واو کے برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میم زبر ما اور نون ساکن اس کو پڑھیں گے من، لیکن اگر میم کے اوپر کھڑا زبر لگا دیا جائے تو یہ پڑھا جائے گا مان۔ گویا کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی طرح یا زیر کے قائم مقام ہوتی ہے، زیر یا کے قائم مقام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بھی، اگر اس میں کھڑا زیر ہوگا تو گویا ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے اس کے آگے یا لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ لفظ ہے لہو، اگر ہا کے اوپر الٹا پیش ہوگا تو گویا ایسے پڑھا جائے گا جیسے اس کے آگے واو ہے۔ تو کھڑا زبر زبر کا ڈبل ہوتا ہے اور الف کے برابر ہوتا ہے۔ کھڑا زبر الف کے برابر ہوتا ہے اور کھڑا زبر اور الف دونوں زبر کے ڈبل ہوتے ہیں۔ کھڑا زیر یا کے برابر ہوتا ہے اور کھڑا زیر اور یا دونوں زیر کے ڈبل ہوتے ہیں، اور الٹا پیش واو کے برابر ہوتا ہے اور واو اور الٹا پیش دونوں پیش کے ڈبل ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے تنوین کے بارے میں۔ تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر۔ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اگر کسی حرف پر تنوین ہوتی ہے
تو اس کا تلفظ اس طرح ہوتا ہے گویا اس کے آگے نون ہے. با دو پیش کا تلفظ ہوگا بن. با دو پیش کا تلفظ ہوگا بن. اسی طرح با دو زبر کا تلفظ ہوگا بن. اور با دو زیر کا تلفظ ہوگا بن. کیونکہ جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے اس میں نون تو ہوتا نہیں ہے، لیکن نون کی آواز، نون کا تلفظ جو کیا جاتا ہے اس نون کو نون تنوین کہا جاتا ہے. نون تنوین یعنی تنوین کا نون. جیسے ربن، تو ربن میں جو ہم نون کا تلفظ کر رہے ہیں تو وہ نون نون تنوین کہلاتا ہے.